بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 682 پڑھ لیا، یعنی 82، اور اس کا موضوع ہمارا تھا کفن کے احکام اور پھر حنوط کے احکام۔ آج سبق نمبر 83 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع کچھ میں حنوط کے احکام ہوگا اور کچھ پھر نماز میت اور اس طرح کے چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جی آئے تو شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 580۔ اس کا عنوان جو ہے وہ حنوط کے احکام ہیں۔ اگر کافور نہ مل سکے یا فقط غسل کے لیے کافی ہو تو حنوط کرنا ضروری نہیں۔ اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام 7 اعضاء کے لیے کافی نہ ہو، احتیاط مستحب کی بنا پر چاہیے کہ پہلے پیشانی پر اور اگر بچ جائے تو دوسرے مقامات پر ملا جائے۔ تو حنوط کے احکام میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کافور نہ مل سکے تو پھر جو ہے وہ فقط غسل کے لیے کافی ہو تو حنوط کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام 7 اعضاء کے لیے پورا نہ ہو تو پیشانی پر اگر مل لیا جائے تو کافی ہے، بچ جائے تو دوسرے مقامات پر ملا جائے۔ مسئلہ نمبر 581۔ حنوط کے احکام میں مستحب ہے کہ درخت کی 2 تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائیں۔ یہ ایک لحاظ سے حنوط کے احکام میں ہے اور دوسرا کفن کے احکام میں یا کفن کے متعلقہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوبارہ مسئلے کو سن لیں، اس میں میرے خیال میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں، بلکہ یوں مختصر ایک لائن میں ہے، مستحب ہے کہ درخت کی 2 تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائے۔ مسئلہ نمبر 582۔ یہاں ٹائٹل بدل جاتا ہے، نماز میت کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے حنوط کے احکام تھے، اس سے پہلے کفن کے احکام تھے، اب نماز میت کے احکام ہیں۔ مسئلہ نمبر 582 یہ ہے کہ ہر مسلمان کی میت پر اور ایسے بچے کی میت پر جو اسلام کے حکم میں ہو اور پورے 6 سال کا ہو چکا ہو نماز پڑھنا واجب ہے۔ 6 سال کا ہو چکا ہو تو نماز پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 583۔ نماز میت کے احکام میں ایک ایسے بچے کی میت پر جو 6 سال کا نہ ہو لیکن نماز کو جانتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھنا چاہیے۔ دوبارہ، ایک ایسے بچے کی میت پر جو 6 سال کا نہ ہو لیکن نماز کو جانتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر نماز کو نہ جانتا ہو تو رجا کی نیت سے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو اس کی میت پر نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ نمبر 584۔ میت کی نماز اسے غسل دینے، حنوط کرنے اور کفن پہنانے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور اگر ان امور میں سے پہلے یا ان کے دوران پڑھی جائے تو ایسا کرنا خواہ بھول چوک یا مسئلے سے لا علم کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو کافی نہیں ہے۔ تو نماز بیعت، نماز جنازہ جسے کہتے ہیں، اس کو میت کو غسل دینے، حنوط کرنے، کفن پہنانے کے بعد ہونی چاہیے۔ اگر پہلے کوئی پڑھتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے، یعنی واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور مسئلہ نمبر 585۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز میت کے احکام ہے۔ جو شخص میت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو، غسل یا تیمم کر رکھا ہو اور اس کا بدن اور لباس پاک ہو۔
اگر اس کا لباس غصبی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جو دوسری نمازوں میں لازمی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ نماز میت، کوئی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو غسل یا تیمم کیا ہو اور اس کا بدن اور لباس پاک ہو۔ اگر اس کا لباس غصبی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے جو دوسری نمازوں میں لازم ہے۔ تو لازم واجب نہیں ہے لحاظ کرنا، لیکن کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 586، جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ روح بقبلہ ہو، اور یہ بھی واجب ہے کہ میت کو نماز پڑھنے والے کے سامنے پشت کے بل یوں لٹایا جائے، میت کا سر نماز پڑھنے والے کے دائیں طرف اور پاؤں جو ہے وہ بائیں طرف ہو۔ تو یہ تقریباً نارمل روٹین میں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہر مسلمان کی میت کو اسی طرح کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ مسئلہ نمبر 587، نماز میت کے احکام۔ احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس جگہ ایک شخص میت کی نماز پڑھے وہ غصبی نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ میت کے مقام سے اونچی یا نیچی نہ ہو، لیکن معمولی سی پستی یا بلندی میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس جگہ ایک شخص میت کی نماز پڑھے وہ غصبی نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ میت کے مقام سے اونچی یا نیچی نہ ہو، لیکن معمولی سی پستی یا بلندی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، تو مسئلہ نمبر 588، نماز میت، اس کا ٹائٹل ہے اور عنوان ہے۔ متن کچھ یوں ہے: نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ میت سے دور نہ ہو، لیکن جو شخص نماز میت باجماعت پڑھ رہا ہو اگر وہ میت سے دور ہو جبکہ صف باہم متصل ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ متصل رہنے کی وجہ سے وہ جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ مسئلہ نمبر 599، اور نماز میت کے احکام ہے، اس کا ٹائٹل بھی۔ نماز میت پڑھنے والوں کو چاہیے کہ میت کے سامنے کھڑا ہو، لیکن اگر نماز باجماعت پڑھی جائے اور نماز پڑھنے والا میت کے مقابلے نہ ہو تو بھی اشکال نہیں ہے۔ آمنے سامنے ہونا چاہیے نماز میت پڑھتے ہوئے، لیکن میت کی صفیں بہت لمبی ہیں تو پیچھے دور ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، تو مسئلہ نمبر 590، احتیاط کی بنا پر میت اور نماز میت پڑھنے والے کے درمیان پردہ یا دیوار یا کوئی اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میت تابوت میں یا ایسی ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ لیں کہ نماز میت کے احکام میں مسئلہ نمبر 590 ہے، یہ توضیح المسائل کا مسئلہ ہے، اور احتیاط کی بنا پر میت اور نماز پڑھنے والے کے درمیان پردہ یا دیوار یا کوئی اور ایسی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر میت تابوت میں یا ایسی ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 591 یعنی 591، اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز میت کے احکام ہے۔ کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو، اگر اسے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی شرمگاہ کو خواہ لکڑی یا اینٹ یا ایسی ہی کسی چیز سے ڈھانپ دیں، تو وہ بھی کافی ہوگی۔ دوبارہ مسئلے کو سمجھ لیں۔
نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو۔ اگر اسے کفن پہنانا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کی شرمگاہ خواہ لکڑی یا اینٹ یا ایسی ہی کسی چیز سے ڈھانپ دی جائے۔ جی مسئلہ نمبر 552 ہے، یعنی 592 ہے۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز میت کے احکام ہے۔ نماز میت کھڑے ہو کر اور قربت کی نیت سے پڑھنی چاہیے، اور نیت کرتے وقت میت کو معین کر لینا۔ مثلا نیت کرنی چاہیے کہ میں اس میت پر قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ یومیہ نماز کے قیام میں جو سکون و اطمینان لازم ہے اس کی نماز میت میں بھی رعایت کی جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی ہیں۔ دوبارہ میں مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں کہ نماز میت کھڑے ہو کر اور قربت کی نیت سے پڑھنی چاہیے، اور نیت کرتے وقت میت کو معین کرنا چاہیے۔ مثلا نیت کرنی چاہیے کہ میں اس میت پر قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ یومیہ نماز کے قیام میں جو سکون و اطمینان لازم ہے اس کی نماز میت میں بھی رعایت کی جائے۔ مسئلہ نمبر 593، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز میت نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ جی اس ساری سبق کا خلاصہ تو یہی ہے کہ نماز میت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور شروع میں ہم نے 2-3 مسئلے جو ہے وہ حنوط کے احکام میں پڑھے تھے۔ جی آئیں تمرین حل کرتے ہیں۔ جی تو آئیں مشق حل کرتے ہیں، تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین کا ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے کہ اس سبق کی ریویژن ہو جائے، سبق کی دہرائی ہو جائے، سبق ریپیٹ ہو جائے، سبق یاد ہو جائے۔ تو تمرین مشق ایکسرسائز اس لیے کی جاتی ہے۔ تو ہم نے لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں بنائی بلکہ مختصر، اور وہ بھی فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کرنے کے لیے۔ جی آئیں بسم اللہ ہم پر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یا خالی جگہ نمبر 1، نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ میت کی ڈیش ڈیش ڈھکی ہوئی ہو۔ تو یہاں ڈیش ڈیش ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا لکھنا ہے اس جگہ پہ۔ سوال نمبر 2 کہیں یا خالی جگہ 2 کہیں، یا جملہ جو جس میں مسنگ ہے لیٹر وہ 2 کہیں۔ تو دوسرا، جو شخص نماز میت پڑھ رہا ہو اسے چاہیے کہ ڈیش ڈیش ہو۔ یہ ڈیش ڈیش ہو یہاں پہ جو ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ سبق کے آخری حصے میں اور آخری مشق کے حصے میں آخری سوال یا تیسرا سوال یا تیسری خالی جگہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز میت نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر ڈیش ڈیش سکتا ہے۔ ڈیش ڈیش یہاں اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اس کو خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ یہ مشق اور ایکسرسائز کرانے کا مقصد کہ سبق کا خلاصہ آ جائے، سبق کی سمری آپ کے ذہن نشین ہو جائے، سبق جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ یہ جدید دور سے ایکسرسائز کا سلسلہ، ٹیسٹ، انٹرویو اور ایگزام، یہ چیزیں جو ہیں یاد دہانی کے لیے، سمرائز کرنے کے لیے چیزوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ تو اس کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے یہی سمجھا جائے گا کہ سبق صحیح یاد نہیں ہوا۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔